بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت نبوی کو 7واں سال تھا۔ قریش کا وفد شاہ نجاشی کے دربار سے ناکام و نامراد واپس آ چکا تھا۔ ادھر مکہ میں حمزہ اور عمر ایمان لا چکے تھے، جن کی وجہ سے کفار مکہ کا زور ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور مسلمان دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ اس میں قبائل قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریر لکھی جس میں یہ معاہدہ کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی ہاشم اور ان کے حامیوں سے بالکل تعلقات ختم کر دیے جائیں، نہ کوئی ان سے نکاح کرے اور نہ ان سے میل جول رکھے، جب تک کہ بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ہمارے سپرد نہیں کرتے۔ یہ معاہدہ مکہ کے اندر آویزاں کر دیا گیا۔ جس شخص نے یہ معاہدہ لکھا تھا اس کا نام منصور بن اکرمہ تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملی کہ اس کی انگلیاں اسی وقت شل ہو گئیں اور تحریر کے قابل نہ رہیں۔ اس کے بعد تمام بنو ہاشم، مسلمان اور کافر، شعب ابی طالب جس کو شعب بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، میں 3 سال محصور رہے۔ اس دوران ان پر بہت سختی اور تکلیف آئی۔ مسلمانوں نے کیکر کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا پاؤں رات کے وقت کسی تر چیز پر پڑا تو میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اسے اٹھا کر کھا گیا اور آج تک پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ جب کوئی قافلہ باہر سے آتا تو ابو لہب اس میں اعلان کر دیتا کہ کوئی بھی بنو ہاشم کو عام نرخ میں غلہ فروخت نہ کرے، بلکہ 3-4 گنا زیادہ بھاؤ لگائے۔ اگر تمہارا کوئی نقصان ہوگا تو میں برداشت کروں گا۔ بنو ہاشم جب چیز خریدتے تو نرخ سن کر واپس آ جاتے۔ ایک دن حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، وہ کچھ غلہ لے کر شعب ابی طالب کی طرف جا رہے تھے کہ ابو جہل نے اسے دیکھ لیا اور کہا، تم اگر یہ غلہ ان کو دے کر آئے تو میں تمہیں قریش میں رسوا کر دوں گا۔ اتفاق سے ابو البختری بھی سامنے آ گیا اور ابو جہل کو کہنے لگا کہ پھر کیا ہوا جو ایک بھتیجا اپنی پھوپھی کو غلہ دینے جا رہا ہے؟ ابو جہل کو غصہ آیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگا۔ ابو البختری نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر میں ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ سارا قصہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شعب ابی طالب میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے ابو جہل کو بہت زیادہ رسوائی ہوئی۔ ان تکالیف اور مصائب کی وجہ سے بہت سے قریش کو، جن کے اعزا شعب ابی طالب میں تھے، ترس آیا اور انہوں نے اس عہد کو توڑنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ اس عہد نامے کو دیمک نے مکمل کھا لیا ہے، سوائے بِاسْمِكَ اللہم کے الفاظ کے علاوہ باقی سب ختم ہو گیا ہے۔ ابو طالب یہ بات سن کر باہر گئے اور قریش کے سرداروں کو کہا کہ میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر سوشل بائیکاٹ ختم کیا جائے، اگر جھوٹ ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حوالے کر دوں گا، چاہے تم اسے قتل کرو یا زندہ چھوڑو۔ کفار مکہ یہ بات سن کر بیت اللہ میں گئے اور وہ عہد نامہ منگوایا۔ وہ اندر ہی اندر خوش تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ آ جائیں گے، مگر یہ دیکھ کر سب کے سر شرم سے جھک گئے کہ اس ورقے میں سوائے بِاسْمِكَ اللہم کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اس کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ اس طرح سے اس ظالمانہ عہد نامے کا خاتمہ ہوا اور سن 10 نبوی میں 3 سال کے مقاطعے کے بعد تمام رفقا شعب ابی طالب سے باہر آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا اور کعبے کے غلاف سے لٹک کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، جس نے ہمارے اوپر ظلم کیا اور ہماری قرابتوں کو قطع کیا اور ہماری آبروؤں کو حلال سمجھا، ان سے ہمارا بدلہ لے۔ شعب ابی طالب سے باہر آنے کے چند دن بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے چچا، آپ میرے سامنے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیں تاکہ کل قیامت میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ مگر اس نے کہا کہ میں تو عبد المطلب کے دین پر ہی مروں گا
اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کے انتقال کے صرف 5 دن بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون و مددگار چچا اور دلاسا دینے والی زوجہ دنیا سے جا چکے تھے، جس کا آپ کو بہت افسوس تھا۔ اس لیے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا گیا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ